وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء درس کا نمبر ہے 1708، آیت نمبر 50، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم فقط طالب دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 50. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. نو مسلم جو تھے، جادوگر جو ایمان لے آئے، انہوں نے جب فرعون نے دھمکی دی قتل کی تو انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون. ہم نے جانا کہاں ہے؟ واپس رب کے حضور ہم نے جانا ہے. انا نطمع، ہمیں توقع ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اسی پر ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے. اور گزشتہ سبق کا میں نے آپ کو جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا ضیر، یہ ہم آج کہہ رہے ہیں زبان حال سے. تھوڑے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے فائدے اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے. بہت کثیر تعداد اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آخرت کے عذاب کی اور آخرت کے ثواب کی کوئی پرواہ نہیں، جس میں سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے، ہم ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اللہ ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تکلیف میں ہے یا نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ امت کے اعمال جو ہیں ہر روز حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ برے اعمال پہ تو خوش نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے تو من حیث القوم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے آج کوئی بھی دنیا تک پہنچانے کے لیے کسی نے ایسا ارادہ نہیں کیا. دین کو قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے دنیا میں اس وقت. ہوں گی تو انفرادی سطح پہ ہوں گی، یعنی کوئی جماعت نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے
یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اللہ پر ایمان لائے، ایسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسلام جماعت کا مذہب ہے، جماعت کے بغیر اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مکے میں نماز 12 سال تک نماز فرض، یعنی نماز کا حکم ہی نہیں آیا۔ 12 سال طویل عرصہ ہوتا ہے۔ نماز جو بنیادی ہے، دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، 12 سال تک نہیں تھا کیونکہ کوئی جماعت ہی نہیں تھی، لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو جماعت کے بغیر تو لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو دیکھیں اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو بھجوایا ہے کہ تاکہ یہ دین غالب ہو جائے، دنیا میں غالب ہو۔ کون کوشش کرے گا؟ کون کر رہا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم نے تو دنیا کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، دنیا کی کامیابی کا۔ ہم سب دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حکومتی سطح پہ دیکھ لیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں، بس رزق حلال، رزق حلال، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے۔ اس ذہنیت کو دیکھیں نا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اس آیت میں ہمارا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کا طالب ہے۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ صرف دنیا کا طالب ہے۔ آپ دیکھ لیں دیکھیں اسلام انسان کے لیے ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ دنیا میں دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور جب یہ جائے گا، یعنی یہ جب زندگی گزار کر جائے گا، جتنی بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر لکھی ہے، تو یا تو یہ جہنم کما کے جائے گا یا جنت کما کے جائے گا۔ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، ہمیں جہنم اور جنت سے کوئی سروکار ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے سارے منصوبے آپ کے ظاہر کے ہیں، مرتے مر جاتے ہیں، خیال دنیا سے آپ پیچھا نہیں چھوڑاتے اپنا، اللہ کی یاد سے آپ غافل رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے۔ اللہ نے قرآن کی اور قرآن میں یہ فرمایا فَوَيْلٌ، جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے۔ ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دیکھیں کیا ہے؟ دنیا، خیال دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی، خیال دنیا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا خیال ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، یعنی اوڑھنا بچھونا ہمارا دنیا ہے، خیال دنیا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو دیکھیں مسئلہ بہت گھمبیر ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور آپ اس بات پہ توجہ دیں۔ ہم آخرت سے غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں لا دیر، قالو لا دیر، کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو دیکھیں توجہ دلا رہا ہوں، آپ میں سے ہر شخص نے لا دیر کہا ہوا ہے، یا آخرت سے آپ بے نیاز ہیں، اور یا آپ دنیا اور فائدے کی نقصان کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں جادوگر، یعنی اسلام لانے جو، یعنی ایمان جب نہیں لائے تھے، موسیٰ علیہ مقابلہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تو وہ دنیا کے طالب تھے۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ،
ہمارے لیے کچھ ہے اجر اے فرعون؟ کچھ ہوگا ہمارے لیے، کوئی انعام شنام، کوئی عہدہ رتبہ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ تو اب جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا اور حق کو جان گئے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور رب اللہ ہمارا رب ہے، یہ فرعون نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے تو دنیا کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو بازو اٹھا کے اور ایسے کرتے ہیں کہ یہ میں اپنے زور بازو سے، میں سیلف میڈ ہوں، میں نے زور بازو سے اپنا سب کچھ کمایا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، بھئی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تم نے اسباب استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا تھا تو تمہیں دنیا مل گئی، نہیں لکھا ہوتا تو اسباب سے تو دنیا نہیں ملتی، دنیا تو نصیب سے ملتی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے۔ ایسے یعنی دھوکے، اصل میں دھوکہ لگ جائے نا پھر ہر چیز میں آپ کو دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں نے لا دویر کہا ہوا ہے، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں، یا تو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کے عذاب اور ثواب پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لا دویر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جنت کہ جتنے انعامات، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اس وقت یعنی وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، گہرے یعنی لمبے سائے، نہ سورج نہ بارش نہ آندھی، بس ہمیشہ لمبے سائے۔ اور پھر ابھی ہم نے پڑھا بلند و بالا محلات۔ اب یہ وائٹ ہاؤس آپ دیکھ لیں کیا ہے، مطلب وہ اتنا تو وہ بلند نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس دیکھ لیں تو وائٹ ہاؤس سے تو کیا جنت کا گھر آپ کا وائٹ ہاؤس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو مٹی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس میں سیمنٹ سریا استعمال ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں۔ وہاں جنت میں ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اس کا جو مسالہ ہے وہ مشک و عنبر ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ دنیا میں تو ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں ایک اینٹ چاندی ہے اور ایک اینٹ سونے کی۔ اور ایسے لباس جو بیان ہو رہے ہیں، وہ لباس تو ہم نے بادشاہوں نے نہیں پہنے ہوں گے۔ اور پھر وہاں دودھ اور شہد کی نہریں، کیا آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں؟ پھر وہاں جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو آپ منگوائیں گے وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو پھول آپ کھائیں، پھول آپ قریب لائیں تو کانٹے اس کے ساتھ آئیں گے۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، کیلا ہے وہ چھیلنا پڑے گا، آم میں یہاں پر آپ کو گٹھلی ضرور ملے گی، انار آپ کھائیں تو اس میں دانے ضرور ہوں گے، یعنی وہ بیج جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ بعض لوگ تو بیجوں، تو وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہر چیز جو ہے اس میں چھلکے کا کوئی تصور تو نہیں ہے، ہوگا چھلکا لیکن کھانے والا، اور اس اندر سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ آپ اس وقت بھی تصور نہیں کر سکتے، آپ تھوڑا، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا۔ اور پھر جو ولدینا مزید، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی ہے، اس کا یہاں بیان ہی نہیں ہو سکتا، اس کی یہاں مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی۔
جو نعمتیں ہیں اس کی تو مثال بیان ہو رہی ہے، لیکن جو اصل نعمت ہے اس کی تو مثال بھی نہیں ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید، بس لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مزید، سبحان اللہ، میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا تقرب ہے، اس کا تو کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن اب یہ فرق یہ کب ہے؟ یہ بس آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، آپ جنت میں، اور جنت تو سرکار یہاں پہ آپ کو ملے گی، وہ تو ہے، لیکن دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جنت عطا فرمائے گا۔ تذکرہ کیا ہے تو میں تھوڑا سا اس کا، جو نئے سننے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ شک میں پڑ جائیں۔ دیکھیں، جنت الذات اسے کہتے ہیں کہ آپ کا دل عرش الہی ہو گیا، قلب المومن عرش الرحمن، تو کیا کہنے، اس وقت تو آپ دیکھیں تصور بھی نہیں کر سکتے نا، لیکن جب آپ کا دل میں نور آ گیا یا دل نورانی ہو گیا، قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، تو جب دل آپ کا عرش الہی ہو گیا پھر آپ اپنی کیفیت کا اندازہ کر لیں۔ آپ برف لے آئیں، یعنی بازار سے برف لے آئیں اور برف آپ ہاتھ میں پکڑیں، برف کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ سے پکڑا نہیں جائے گا برف کو۔ عام طور پہ پہلے تو ہم کپڑے وپڑے لے جاتے تھے، آج کل شاپر وغیرہ آئے ہوئے ہیں، وہ شاپروں میں دیتے ہیں، ہاتھ میں تو آپ برف لے جا بھی نہیں سکتے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی اصل میں ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں نا، تو وہ جو کیفیت ہے، وہ جو لذت ہے، تو وہ تو آپ جب تک چکھ نہ لیں تو آپ کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی۔ جو وصال یار کی لذت ہے، یہاں پہ آپ کا دل جب عرش الہی بن جائے اور وصال یار ہو جائے تو پھر کیا کہنے۔ تو بہرحال آغاز تو یہیں سے ہو جاتا ہے، اور پریشانی بھی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت میں آپ پرسکون تو نہیں ہوں گے، یہاں بھی آپ بے چین رہیں گے، جب یاد الہی سے آپ غافل ہو جائیں گے یہاں بھی بے چین رہیں گے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قالوا لا ضیر، وہ جادوگر جو اب ایمان لے آئے، انہوں نے کہا، فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارا ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، انعام تو کیا، میں تمہیں اب سولی پہ چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا دویر۔ بس یہ ایک نقطہ آپ سوچ لیں، اس وقت ہم لا دویر کہہ رہے ہیں، خلاصہ کلام سب میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے آخرت کی جو عذابات ہیں اور جو نعمتیں ہیں، آپ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، وعدہ آخرت کی بنیاد پر مومن زندگی گزارتا ہے، اللہ کی ملاقات کی امید میں زندگی گزارتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے رب سے ملاقات کی، ہم تو ساری امیدیں دنیا سے لگا رکھی ہیں وابستہ، کہ بس دنیا اور دنیا، ہمیں دنیا ہی کی امید میں آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کی طلب، آپ کی موت آ جاتی ہے آپ کو، لیکن آپ کی طلب دنیا ختم نہیں ہوتی، اسی طلب دنیا میں آپ جان دے دیتے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ہو بہت ہی بری صورتحال ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ،
یہ آیت میں تھوڑی سی پوری پڑھ دوں، میں نے اس کا ایک جملہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا داروں کے پاس جو مال و دولت ہے وہ تمہیں کہیں مال و اولاد کی میں نے جو ان کو دی ہوئی ہے نعمتیں، یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو عذاب دے اور ان کی جان نکلے ناشکری کی حالت میں۔ تو دیکھیں دنیا ہی کے خیالات میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے روز و شب دنیا ہی کے خیال میں گزر رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، اوڑھنا بچھونا ہمارا دنیا ہے، خیال دنیا ہے، اور ہماری جان نکلتی ہے مسلمان کی، آج جو برائے نام مسلمان ہے اس کی جان خیال دنیا میں نکلتی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو موت بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، علامات اور یہ وہ آتی ہیں، تو کہتے ہیں میری بیٹی کو بلا لو، فون بیٹی امریکہ میں ہے مثال کے طور پہ، لندن میں ہے، باہر ہے، میرے بیٹے کو بلا لو، مجھ سے ملاقات کر لے، میں اسے دیکھ لوں، مجھے دل کو چین ہو جائے گا۔ یہ آپ سارا خیال ہی بس دنیا کا ہے۔ یہی جو بیٹے بیٹیوں کو آپ بلا رہے ہیں یہ آپ کے دشمن بنیں گے، ایک دوسرے سے آپ لوگ بھاگیں گے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، اور بیٹا باپ سے، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ لیکن آپ تو خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا دیر، آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حقیقت ہے، یہ بہت یعنی سوچنے کے قابل بات ہے۔ آپ لا دیر کہہ رہے ہیں زبان حال سے، یا تو آپ کو دنیا کے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ آپ اپنا احتساب خود کر لیں، دنیا کا نفع و نقصان یا آخرت کا نفع و نقصان۔ ایک بات تو ضرور آپ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے، مومن جو ہے دنیا کے نفع و نقصان کے پیچھے نہیں جاتا، لا دیر، وہ جان بھی یعنی جان و مال سب کچھ قربان کرنے یعنی اشارے کی وہ رکھتا ہے، اشارہ چاہتا ہے، وقت چاہتا ہے کہ کب ہو کہ میں اپنی مال تو قربان کروں اور جان کو قربان کروں۔ صحابہ کرام نے ہمیں نمونہ پیش کیا ہے نا، تو انہوں نے کبھی کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو لا دویر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ تھوڑا سا میں اس میں مضمون کا اضافہ کروں، یہ یعنی اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ان میں، یہ بھی تو آپ سوچیں نا۔ چند لمحے پہلے وہ تو طالب دنیا تھے، اب طالب مولا بن گئے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم نے جانا کہاں ہے، رب کے پاس ہی تو جانا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ اس بات پہ سوچیں، یہ یعنی اتنی تھوڑی سی دیر میں ان کی سوچ میں تبدیلی کیسے آ گئی، وہ یقین جو ان کو حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو بھی ان کا مکالمہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ حق اللہ ہے، اور یہاں یہ اللہ کا یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغمبر ہے، ان کو یقین آ گیا۔ تو ایک یقین کی دولت ان کو حاصل ہو گئی، یقین کر لیا۔ اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یقین، یہ میرے مختلف کلپ بھی موجود ہیں، اللہ کے یقین کیسے حاصل کریں وغیرہ، کافی کلپ میرے شارٹ کلپس موجود ہیں، یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس پہ موجود ہیں۔ تو تفصیلی میں نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی عطا سے۔ تو یقین آپ حاصل کریں۔ اس وقت ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، بس ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ طالب دنیا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ پر آپ کا یقین نہیں ہے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، آپ جو بھی ہیں،
لیکن ایک نصیحت کی بات ہے، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا تجزیہ خود کریں، اقرا کتابک، خود اپنا احتساب کریں، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کر لو اپنے ساتھ، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس وقت اگر آپ اپنا محاسبہ کریں تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں تو دیکھیں یقین کی بنیاد پر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک یقین کی بنیاد پر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ کے خیال میں دنیا کا فائدہ اور نقصان، اس کی اہمیت ہوگی، لیکن اگر آپ طالب مولا ہیں تو پھر آپ کے خیال میں، یعنی آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی فائدے کی بجائے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ پھر آپ اپنی مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جیسے کہ یہ نو مسلم جو ہے یہ تیار ہو گئے، سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ آیت نمبر 49، قَالُوا لَا ضَيْرَ آیت نمبر 50، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تیار ہیں، جانا کہاں ہے؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، رب کے پاس تو واپس جانا ہے۔ تو دیکھیں دونوں حالتوں میں آپ سے آخر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا احتساب خود کر لیں، اپنے قلب سے پوچھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، مفتی تو ہمیں فیصلہ دیں گے کہ بھئی تم تو مسلمان ہو اور تم جنتی ہو۔ عام طور پہ آپ سنیں ایسے مفتی بتیرے مل جائیں گے آپ کو، تم کیا نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ کیا تم جدی پشتی مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم حضور کے امتی نہیں ہو؟ یہ مفتیوں کا فیصلہ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں ایمان والے جنت میں جائیں گے، یہ تو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ہم میں ایمان کہاں؟ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے دلی کیفیات کا یعنی اندازہ کریں، خود احتساب کریں۔ تو اگر یہاں پر دنیا ہے اس دل میں، یہاں پر تقوی اگر نہیں ہے تو پھر یہاں پہ دنیا ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ دل کا آپ اپنا جائزہ لیں، گردن جھکائیں رات کے اندھیرے میں یا کسی اکیلے بیٹھ کے، آپ اپنی دنیا کے حالات، اپنے دل کی دنیا کو دیکھیں، سوچیں آپ کی پریشانیاں، توقعات، امیدیں کیا دل دنیا کے بارے میں ہے؟ دیکھیں دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دل ہے، اس میں اگر دنیا کی محبت ہے تو اس میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حب دنیا ہے آپ کے، یعنی دنیا کی محبت ہے، لوازمات سب کچھ، میں، میری مرضی، میری پوزیشن، میں میرے بچہ، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا عہدہ، میں گریڈ 26 کا نوکر، میں وزیر اعلیٰ، میں وزیر اعظم، اگر یہ چیزیں آپ کے دل میں گھوم رہی ہیں نا تو پھر آپ طالب دنیا ہیں۔ اور میں بہت ہی زیادہ افسوس سے کہتا ہوں کہ عوام بالکل ہم سب اسی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ آپ خود اپنا اندازہ لے لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں،
ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم